الله 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 سيد الكونين والثقلين محمد 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 سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محتشم و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور ایمان میں آپ کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ نور ایمان میں آج آپ بل کاغلین کی مسجد قباء میں عمل میں لائے گئے توسیعی کام کے بعد افتتاحی تقریب یعنی انوگرل سیریمنی کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں۔ جامع مسجد کے خطیب اعلیٰ مفتی محمد اسحاق قادری رضوی دامت برکاتہ عالیہ نے افتتاح کا شرف حاصل کیے۔ مسجد کے منتظمین کے علاوہ اہل بستی کی بھی حاضری تھی۔
النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين. تمام آپ کو مسجد کی تحسین، آرائش اور زیبائش اور تعمیر نو مبارک ہو. دعا کریں بھائی محمد کے لیے، بیٹے بھائی فیصل کے لیے، امام خطیب صاحب کے لیے، یہاں کے جتنے احباب جنہوں نے اس مسجد کی تزئین میں، تحسین میں، اس کی ڈیکوریشن میں، بیوٹیفیکیشن میں، اس کو ڈیکوریٹ کرنے میں، مزین کرنے میں جن جن احباب نے کوآپریٹ کیا، ہیلپ کی، مولا تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر دی. جنہوں نے اس مسجد کو خوبصورت بنایا، مولا ان کی دنیا کو، اس جہاں کو، اس جہاں کو خوبصورت بنا دے. مولا ان کی دنیا کو بھی بیوٹیفل بنا دے، آخرت کو بھی بیوٹیفل بنا دے. ان کے گھروں کو آباد کر، ان کے گھروں کو آباد کر، ان کے کام میں، مال میں، جان میں، عزت میں، شرافت میں، شان میں، شوکت میں، عظمت میں، علم و حکمت میں، بصیرت میں، ایقان و احسان و احسان و ایمان میں برکتیں عطا فرما. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر مسجد قباء کو مدینہ منورہ کی مسجد قباء کا خیر عطا. مولا آقا کریم کی محبت، حضور کے عشق، آپ کی معرفت، آپ کی اطاعت اور اتباع، آپ کے علم و معرفت اور عرفان کا مرکز اس مسجد کو بنا دے. یہاں سے صبح قیامت تک علم و حکمت کے چشموں کو جاری فرما، علم و معرفت مصطفیٰ کے چشموں کو جاری فرما، تاکہ تشنگان عالم اس سے سیراب ہو. اللہ پاک اور سب کا حمد مناسب ہو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر، مسجد روئے زمین کا یہ سب سے افضل و برتر اور مقدس خطہ، جہاں رات اور دن اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہ نور ملتا ہے ایسے گھروں میں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے اور ان میں اس کا نام لیا جائے. ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں. ایسے لوگ جنہیں اللہ کی یاد، اقامت نماز اور ادائیگی زکوٰۃ سے نہ کوئی سوداگری غفلت میں ڈال سکتی ہے اور نہ ہی کوئی خرید و فروخت ان کے آڑے آ سکتی ہے. وہ ڈرتے رہتے ہیں ایک ایسے ہولناک دن سے جس میں الٹ دیے جائیں گے دل اور پتھرا جائیں گی آنکھیں. مسجد مسلمانوں کے حالات کو بدلنے میں اہم کردار ادا کرتی آئی ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ گھر ان میں خوشحالی، چین و سکون پیدا کرتا ہے. یہاں آنے سے مسلمانوں کے دل نرم اور صاف و شفاف ہوتے ہیں. ان کے دلوں میں اگر گناہوں اور مصیبتوں کا رنگ چڑھا ہوتا ہے تو اسے صاف کر کے پاک کر دیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ شہر تشریف لائے تو سب سے پہلا کام مسجد کی تعمیر فرمائی. اس سے نہ صرف مسجد کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے بلکہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے والوں کے لیے بھی خوشخبری سنا دی. بلا شبہ مبارک کے حقدار ہیں بلے کاغولین کے رہنے والے، جن کی محبت اور لگن کی وجہ سے آج مسجد کی خوبصورتی میں زیادہ نکھار آئے.
مسجد کے سیکرٹری بھائی سلیم جمعاتی صاحب نے پروگرام کی نظامت سنبھالی. آپ نے ان تمام لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس پروجیکٹ میں حصہ لیا. Je remercie toutes les personnes qui viennent contribuer directement ou indirectement. Les personnes qui viennent faire droit pour nous pendant 6 mois, qui nous fait faire namaz là-haut avec beaucoup de difficultés. Les vieux gens nous montent là-haut, faire chaud là-haut, nous connaissent, mais nous faisons faire plus vite possible, qui nous faisons faire ouverture à ce masjid-là avant que Ramadan Mubarak rentre. باضابطہ مجلس کا آغاز قرآن پاک کی چند آیت مبارکہ کی تلاوت سے کیا گیا. افتخار تلاوت حاصل کیے کاولین مسجد کوبا کے خطیب و امام حافظ محمد اسامہ دامت برکاتہم عالیہ نے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان
بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. ناظرین، اس وقت آپ کارولین بلیغویشس کی مسجد کوبا کی انوگریشن یعنی افتتاح کے موقع پر منعقدہ تقریب سعید کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں۔ اہل بستی نے باری باری نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پر کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پر کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، سارے عالم میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر،
ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے اللہم صلی وسلم وبارک علیہ صلی اللہ علیہ. اس مسجد کی تعمیر 1976 میں ہوئی. 22 سال بعد یعنی 1998 میں اس میں توسیع کام کیے گئے اور 49 سال کے بعد رینوویشن کے بعد اس کا افتتاح کیا گیا. مسجد کے صدر نے اس طرح اس منصوبے میں شامل ہونے والے لوگوں کا شکریہ ادا کیا. Nous remercions tous, frères, si mon mort qui ken. Excuse-moi, tout pour les doigts pour ça. Et dernièrement, je remercie Mufti Sahab. Mufti Sahab, it's by your dua, by your praying, we have come here to the stage. You always think about us. Every time we have called us for a special occasion, you take your time to come to Masjid-e-Quba. From the bottom of our heart, from this Masjid Musalli, we thank you very much for your presence. تقریب سعید کے مہمان خاص جامع مسجد پوٹلی کے خطیب اعلیٰ مفتی محمد ساقادی رضوی دامت برکاتہ عالیہ نے ریاض الجنہ یعنی جنت کے باغات کیا ہیں کے حوالے سے یہ حکیمانہ، عالمانہ اور صوفیانہ گفتگو فرمائی. پوری توجہ آپ کی میری طرف ہو تاکہ تھوڑے سے ٹائم میں جو میں آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں وہ آپ کے ذہن نشیں ہو جائے. درود شریف پڑھی. اللہم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا وسندنا محمد افتخار المساجد المؤمنین وزین مساجد المؤمنین وضیاء المساجد المؤمنین ونور مساجد المؤمنین وعلى آلہ وأصحابہ الطیبین الطاہرین المسلمین المؤمنین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا. قالوا ما هي ریاض الجنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال حلق ذکر اللہ. وفی روایہ المساجد. صدق اللہ العظیم وبلغنا الرسول النبی الأمی المکین المجید الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حمد و ثنا کے بعد عزیزان گرامی قدر، میں نے آج کے اس محفل نور کے لیے، اس نورانی محفل کے لیے جس ٹاپک کو سلیکٹ کیا وہ ہے ریاض الجنہ. بولیے کیا؟ ریاض الجنہ. دا گارڈنس آف دا پیراڈائز، جنت کے باغات. سو سوال یہ ہے ما ہی ریاض الجنہ؟ What are the gardens of paradise؟ جنت
کہ باغات کیا ہیں، جنت کا باغ کیا ہے. سو اس کوشچن کا آنسر میں آپ کو جامع ترمذی شریف کی حدیث سے دے رہا ہوں. اس سوال کے دو جواب ہیں اور دونوں آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے اور آج کی اس مسجد کی افتتاح سے ریلیٹڈ ہے. پہلا جواب یہ ہے کہ the مساجد are the gardens of paradise. مسجدیں یہ اس دنیا میں جنت کے باغات ہیں. بولیے کیا؟ مساجد اس دنیا میں جنت کے باغات ہیں. نمبر 2، اللہ جل مجدہ کے ذکر کے حلقے، وہ مجالس، وہ محافل، وہ مقامات جہاں اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ کے حبیب کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے. ذکر کے حلقے، ذکر خدا کے حلقے اور ذکر مصطفیٰ کے حلقے، وہ اس دنیا میں جنت کے باغات ہیں. So the circles of the remembrance of Allah, the circles of the remembrance of Rasulullah are the guidance of paradise. اللہ کے ذکر کے حلقے اور مصطفیٰ کے ذکر کے حلقے اس دنیا میں جنت کے باغ ہیں. اس لیے کہ اہل حق، اہل سنہ والجماعہ، جس کی پہچان مسلک رضا سے ہے، ان کا طریق یہ ہے، ان کا مزاج یہ ہے کہ وہ جہاں اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں. جہاں ان کی زبان پر اللہ اللہ ہوتا ہے وہاں ان کی زبان پر محمد محمد ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بولیے محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. بولیے خدا نہ کرے، اونچا بولیے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے. خدا ہماری نسلوں کو بھی ان زبانوں سے بچائے، ہماری نسلوں کو بھی اس منہ سے بچائے جس منہ پہ، جس زبان پر اللہ کا نام ہو لیکن پیارے مصطفیٰ کا نام نہ ہو. خلاصہ یہ ہوا کہ مسجد، اب سوال یہ ہے why the masajid are the gardens of paradise. مسجدیں اس دنیا میں جنت کے باغات کیوں ہیں؟ What is the reason behind it? Why the circles of the remembrance of Allah are the gardens of paradise? جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے حبیب کا ذکر ہوتا ہے، تو وہ جنت کے باغات کیوں ہے؟ اس کا جواب اعلیٰ حضرت نے دیا. آپ نے فرمایا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہوں، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. بولیے ہم رسول اللہ کے، نہیں اونچا بولیے، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. ارے مساجد اللہ کی زمین پر جنت کے باغات اس لیے ہیں کہ مساجد کا کنیکشن اللہ سے اور مصطفیٰ سے ہے. ذکر کے حلقے وہ اس روئے زمین پر جنت کے باغات اس لیے ہیں کہ ان کا کنیکشن اللہ سے ہے اور اللہ کے حبیب سے ہے. امام ترمذی نے یہ حدیث بیان کی. حضور نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ، when you pass by the gardens of paradise فرتعوا then feast. قالوا ما هي رياض الجنة يا رسول الله. The companions ask, O Messenger of Allah, what are the gardens of paradise? قال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam replied, حلق ذكر الله. The circles, حلق ذكر, the circles of the remembrance of Allah are the gardens of paradise. فرمایا
اللہ کے حبیب نے جب تم جنت کے باغات کے پاس سے گزرو تو وہاں کے میوے چنا کرو، اس میں چرا کرو، کھایا کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنت کے باغات کیا ہیں؟ جنت کے باغات کیا ہیں؟ تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مسجد اللہ جل مجدہ کی جنت کے باغ ہیں۔ روئی زمین پر اگر جنت کا کوئی باغ ہے تو وہ مسجدیں ہیں۔ اور آپ نے ریاض الجنہ سنا ہے، ریاض الجنہ، اب آپ سمجھ گئے کہ ریاض الجنہ کا معنی کیا ہے؟ دا گارڈنس آف پیراڈائز۔ کیا بولیے؟ جنت کا باغ۔ تو یاد رکھیے ایک ریاض الجنہ مدینہ منورہ مسجد نبوی میں ہے، اور ایک ریاض الجنہ ہر مومن کی مسجد ہے۔ اور آپ یاد رکھیے گا، آپ نے تو ایک ٹکڑا سمجھا ہے ریاض الجنہ کا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے اس مسجد نبوی کے مقام کو ریاض الجنہ کیوں بنایا؟ آپ دیکھیں ایک طرف حضور کا حجرہ ہے جہاں آپ کا مزار ہے یا آپ کا حجرہ تھا، ایک طرف آپ کا منبر ہے۔ آپ جب بھی مسجد سے نکلتے حجرے کی طرف آتے، اب ظاہر ہے کہ 5 وقت تو آنا ہے، اس کے علاوہ بھی حضور آتے، تو سب سے زیادہ حضور کے قدم اس زمین پہ لگے ہیں جس زمین کو مصطفیٰ کے قدموں سے نسبت ہو گئی۔ خدا نے اس زمین کو ریاض الجنہ بنا دیا، خدا نے اس کو جنت کا باغ بنایا۔ اور حدیث پاک میں حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا جو میرے روزے حجرے اور منبر کے درمیان ہے وہ جنت کا باغ ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا کہ حضور کا گھر مدینہ میں نہیں تھا، مدینے میں تو ایک کمرہ تھا، آپ کا روم تھا جس کو حجرہ کہتے ہیں۔ حضور کا گھر کہاں ہے؟ بولیے مکہ مکرمہ میں۔ بولیے کہاں؟ کبھی زیارت کی ہے خانہ کعبہ کے؟ جب وہاں صفا مروہ سے آپ نکلتے ہیں تو سامنے حضور علیہ السلام کا مکان مبارک ہے جہاں آپ کی ولادت ہوئی۔ اب حضور نے کیا فرمایا؟ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان یہ ساری جگہ ریاض الجنہ ہے۔ اب مدینہ منورہ منبر سے لے کر مکہ مکرمہ میں حضور کا جو مقام ہے یہ پورا ریاض الجنہ ہے۔ مکہ سے لے کر مدینہ منورہ تک، مکہ سے لے کر منبر مصطفیٰ تک، نوجوانوں مومنوں خوش ہو جاؤ، ریاض الجنہ فقط وہ ٹکڑا نہیں ہے، یہ پورا خطہ ریاض الجنہ ہے۔ اور مسجد کی نسبت مصطفیٰ سے ہو جائے تو خدا اسے ریاض الجنہ بنا دیتا ہے۔ اور مسجد میں تعاون کرنے والے، مسجد بنانے والے کتنے خوش نصیب ہے کہ ان کا کنیکشن ریاض الجنہ کے تھرو، مساجد کے تھرو مصطفیٰ سے ہو گیا۔ اس لیے آپ مسجد بناتے ہیں۔ حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اس روئی زمین پر اللہ کے لیے مسجد بنائے گا خدا اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ یہاں آپ نے اللہ کی مسجد بنا دی، وہاں خدا آپ کے لیے محل بنائے گا۔ کیوں؟ اس کا جواب اعلیٰ حضرت نے دیا۔ آپ نے فرمایا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ میرے ساتھ جھوم کے بولیں ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، وما علینا الا البلاغ صلی اللہ۔ ناظرین، کاولن بیلغ ویشس کی مسجد کوبا کی دوبارہ افتتاحی تقریب صلاۃ السلام اور دعا سے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام بھی پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ آپ کی توجہ کے لیے شکریہ۔ اگلی ملاقات تک انور کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ۔
صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ آپ سلطان مدینہ محبت وحی و سکینہ آپ سلطان مدینہ محبت وحی و سکینہ نور سے معمور سینہ نور سے معمور سینہ مشک سے بہتے پسینہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے ساتھ پڑھیں اللهم انی اسألك العافیہ فی الدنیا والآخرہ. Oh Allah, we ask you the protection in this material world. Oh Allah, I ask you the protection in the hereafter. اے اللہ ہم آپ سے اس دنیا کی سلامتی مانگتے ہیں اور آخرت کی سلامتی مانگتے ہیں. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی حسن دیدار مصطفیٰ کا ساتھ ہو. یا الہی جب نام اعمال کھلنے لگیں اے پوش خلق ستار خطا کا ساتھ ہو. یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو. یا الہی وہ زبان دے جو ثنا خوان محمد ہو، ثنا ایسی جو ہر آئینہ شایان محمد ہو. یہ علیم خستہ جاں تنگ آ گیا درد ہجراں سے، الہی کب وہ دن آئے کہ مہمان محمد ہو. صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں استغفر اللہ العظیم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أفضل الذكر لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إلا الله إلا الله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الشجرة الطيبة الطاهرة المصطفوية التي طهر الله فروعها بأسرار النبوة المحمدية وطيب ثمارها ونورها بأسرار النبوة الأحمدية الموصوف بالتقدم والأولية. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله 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 الله
أحمد محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من غرب ومن عجم